من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم علاج زندگی. میرا نام شہزاد احمد ہے. میں حضور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے جو محفل واصفین گروپ ہے اس کا ایک ممبر ہوں. ہفتے والے دن ایک میسیج آتا ہے جس میں مدعو کیا جاتا ہے کہ اتوار والے دن علی بھائی کے گھر میں محفل ہوگی. تو بہت کوشش کے باوجود جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا کئی محفلوں میں. آج صبح سے ہی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جو کشش ہے یہ کیسے میرے اندر پیدا ہوئی اور کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس نے مجھے کھینچا کہ میں یہاں پہ آ گیا. یہ ہو تو میرا اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود یہ بات تو آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں واصف صاحب کے پاس کیسے پہنچ گیا تھا. اور حالانکہ مجھے کسی مرشد کی تلاش نہیں تھی, کسی بزرگ کی تلاش نہیں تھی, کسی اللہ والے کی تلاش نہیں تھی, کسی ولی کی تلاش نہیں تھی. لیکن اس کا اگر ہلکا سا جو مجھے اشارہ سمجھ میں آتی ہے بات, وہ بات یہ ہے کہ میں تو ناکارہ تھا, مجھے کوئی تلاش نہیں تھی. لیکن وہ ہستی ذرہ نواز تھی, ان کو میری تلاش تھی, اس لیے میں وہاں پہ پہنچ گیا. ابھی منیب نے بھی سوال کیا تھا کہ وہ فقیر اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کرتا. ابھی آپ نے پھر کہہ دیا کہ وہ دکان چھوڑ کے آنا. مجھے خیال آ رہا تھا کہ فقیر جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں بہت نازک مزاج ہوتا ہے. ہر محبوب بھی نازک مزاج ہوتا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کو چوز کر رہے ہیں, لیکن اصل میں مرشد جو ہے وہ اپنی سنگت خود چوز کر رہا, خود بنا رہا. جس کو چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا. اور یہ اب چاہا جو ہے نا اس کا کوئی فارمولا نہیں. اب چاہا جو ہے وہ بلال حبشی جیسا, سیدنا بلال حبشی رہتا, وہ جیسا حبشی بھی کو بھی چاہا جا سکتا ہے. جس کو چاہے وہ اپنی غلامی میں, یہ ان کی مرضی ہوتی ہے, یہ وہ غلام کی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا اگر چوز کرے. پرانے زمانوں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے. لوگ جو غلام خریدتے تھے تو وہ بڑی دیکھ بھال کے خریدتے تھے, اور تو یہ چوائس جو تھی خریدار کی ہوتی تھی, کسے خریدتا ہے وہ. ہر ایک کو وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے پاس آئے. وہ اتنا جو ہے نازک طبع ہوتا ہے, دیکھ لیتا ہے بندے کو کہ یار یہ بڑا مشکل بندہ ہے, اس کو کون سنبھالے گا. تو وہ پھر اس کے سامنے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ بندہ دور سے دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ واپس چلا جاتا ہے. اور وہ مرشد جان کی ایسی بات کرتا ہے. اصل میں اس نے اس بندے کو وہ سکتے وہ جس کو نہ بلانا ہو نا, اس کے پاس دو بورڈ ہوتے ہیں. ایک بورڈ ہوتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ہاؤس فل ہے, اور دوسری سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے داخلہ جاری ہے. تو وہ کبھی ایک بورڈ لگا دیتا ہے خود ہی, کبھی دوسرا بورڈ. سبحان اللہ. تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. ہمارے جیسے
لوگ جو ہے وہ پھر آپس کی بات ہے ہاؤس فل لگانے کے باوجود بھی کچھ آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ خود بھی بلیک میں فروخت کرتے ہیں میرے جیسے بھی پھر ایکٹر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ علی ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ یہ پھر اس کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو وہ بلیک میں فروخت کر کے بنا لے، چاہے تو ایک یوں بھی سمجھ لیں کہ جو کالج ہوتے ہیں میں میرٹ پہ داخلے ہوتے ہیں لیکن کچھ ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں اور کچھ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، ایسی ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہینڈی کیپ ہے لیکن اس کا اس سیٹ کے اوپر اس کالج میں داخلہ ہو رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے جو بالکل تندرست ہے۔ اور کچھ اسپورٹس کی سیٹس بھی ہوتی ہیں، ایک بندہ جس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے جنہیں پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اسپورٹس بیسس پہ بھی کوئی آ جاتا ہے، کوئی ہینڈی کیپ بیسس پہ آ جاتا ہے، تو جو ریزرو سیٹ پہ آیا ہوتا ہے نا وہ کچھ دن نہ بڑا شرمندہ رہتا ہے کہ باقی تو سارے لائق ہیں، اور لیکن جیسے مجھے راز پتہ چلا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو ریزرو سیٹ پہ آیا ہوتا ہے نا وہ کچھ تھوڑے دن بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تو سارے ریزرو سیٹ پہ آئے، یہاں تو میرٹ پہ کوئی آیا ہی نہیں، میرٹ ہوتا تو یہاں کوئی نہ ہوتا، تو یہاں پہ بس ریزرو سیٹ ہی چلتی ہے، یہاں کا کوئی میرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرٹ صرف یہ ہے کہ اس کو آپ مالک کو جو پسند آ جائے اور جس کو وہ خرید، یہی میرٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی میرٹ۔ اب وہ منیب نے پوچھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے کیوں رکھتا ہے، اور وہ آپ کا بھی جو سوال اس میں بھی اس کا جواب ہے کہ اب جو سنیارا ہوتا ہے وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کی دکان میں ہر بندہ آئے، سنیارا جو ہے وہ تو چاہتا ہے وہ بندہ آئے جس نے سونا خرید رہا، ہر بندہ تو نہیں وہ ویلکم کر رہا ہوتا ہر بندے کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی سچا گاہک آئے، ٹھیک ہے، اور جو سونے کا خریدار ہوتا ہے وہ بھی اس تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دکان ملے جہاں سے مجھے صحیح مال مل سکے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ انتظار سنیارے کو ہی ہوتا ہے، اصل انتظار اس کو ہوتا ہے، چاہے وہ سارا دن ویلا بیٹھا رہے لیکن اس کو سچے خریدار کا سارا دن انتظار رہتا ہے، تو یہی میگنیٹ ہوتا ہے جو کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔